بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، سعودی عرب اور دبئی کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ سعودی حکومت نے کہا ہے کہ زائرین کو ایک عمرے کے اختتام کے بعد دوسرے عمرے کی بکنگ کے لیے 14 روز کا وقفہ دینا ہوگا۔ احتیاطی تدابیر کو سامنے رکھتے ہوئے زائرین 2 مرتبہ عمرہ کر سکتے ہیں۔ اب تک عمرہ کی 35,000 درخواستیں موصول ہو چکی ہیں اور احتیاطی تدابیر کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے عمرہ پلان کے پہلے مرحلے میں زائرین 4 اکتوبر سے عمرے کی ادائیگی کر سکیں گے۔ پہلے مرحلے میں زائرین ایک دن میں مختلف اوقات میں 6 مرتبہ عمرہ ادا کریں گے اور اس کے لیے ہر زائر کو 3 گھنٹے ملیں گے۔ شام کی نمازوں کے دوران زائرین کو عمرے کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ زائرین صفائی کے بعد آدھی رات کو عمرہ کر سکیں گے۔ اگر کوئی کورونا کیس سامنے آتا ہے تو آئسولیشن کے لیے مرکزی ایریا کے ہوٹلز میں کمرے مہیا کیے جائیں گے۔ ان اوقات میں صفائی کی جائے گی۔ دوسرے مرحلے کا شیڈول پہلے مرحلے کا مکمل جائزہ لینے کے بعد 2 ہفتوں کے وقفے سے شروع ہوگا۔ السعودیہ ایئر لائن نے اطمینان دلایا ہے کہ پرواز سے 1 گھنٹے قبل تک ریزرویشن میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ السعودیہ نے ٹویٹر پر کہا ہے کہ پرواز کے وقت سے 1 گھنٹے پہلے تک ریزرویشن میں ترمیم ہو سکتی ہے۔ السعودیہ نے اس موقع پر بین الاقوامی پروازوں کی تاریخ کی یاد دہانی کراتے ہوئے کہا ہے کہ 1 جنوری 2021 سے بین الاقوامی پروازیں بحال ہو جائیں گی، البتہ اس سے 30 روز پہلے اس حوالے سے حتمی بیان جاری ہوگا۔ امیر کویت شیخ صباح الاحمد الصباح کے انتقال پر دنیا بھر کے سربراہوں، بادشاہوں اور فرمانرواؤں نے اظہار تعزیت کیا ہے۔ کئی عرب ملکوں میں سوگ کا اعلان کیا گیا ہے۔ مصر نے شیخ صباح کی وفات پر 3 دن کے سوگ کا اعلان کیا ہے۔ اردن کے ایوان شاہی نے 40 روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے۔ عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل احمد ابوالغیث نے کہا کہ عرب مسائل کے حل میں ان کی خدمات قابل فخر ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ عرب لیگ کی مدد کی ہے، عرب اتحاد قائم کرنے اور مشکل سے مشکل معاملوں کو سلجھانے کے لیے مذاکرات سے کام لینے کی روایت قائم رکھی۔ فلسطین میں بھی سوگ کا اعلان کیا گیا ہے۔ پرچم سرنگوں رہے گا۔ فلسطینی صدر نے انہیں فلسطینی کاز اور فلسطینی لوگوں کا بڑا بھائی، صاحب فراست، قائد اور رہنما قرار دیا۔ برطانوی وزیر اعظم نے کہا کہ شیخ صباح طویل عرصے تک یاد رکھے جائیں گے۔ سعودی وزیر اسلامی امور اور دعوت اور رہنمائی ڈاکٹر عبداللطیف آل شیخ نے کہا ہے کہ تمام میقاتوں پر عمرہ زائرین کو خوش آمدید کہا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ متعلقہ اداروں کے مقرر کردہ SOPs پر عمل کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ عمرے کی بحالی کا شاہی فیصلہ آتے ہی وزارت نے عمرے کے خواہش مند سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی صحت اور سلامتی اور آرام اور راحت کے لیے تمام سہولتیں مہیا کی ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ عمرہ یا حج پر جانے والوں کو مخصوص مقامات سے احرام پہننا ہوتا ہے اور وہاں سے نیت کے ساتھ خانہ کعبہ کا سفر کیا جاتا ہے۔ ان مقامات کو میقات کہا جاتا ہے۔ مختلف ایریا سے یا ملکوں سے آنے والے عمرہ زائرین کے لیے میقاتیں الگ الگ ہیں۔ ہر میقات پر مسجد، طہارت خانے، غسل خانے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ احرام سمیت عمرے اور حج کے لیے درکار جملہ اشیاء فروخت کے لیے دکانیں بھی موجود ہوتی ہیں۔ ہر میقات پر عالم دین تعینات ہوتے ہیں جو عمرہ زائرین کو دینی آگاہی مہیا کرتے ہیں۔ بحری جہازوں کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے سعودی لڑکی شیخہ المطیری کی ایجاد کو منظوری مل گئی۔ شیخہ المطیری نے اپنی ایجاد کے حوالے سے بتایا کہ ایک دستاویزی فلم دیکھ رہی تھی جس میں ایک ہیلی کاپٹر ڈوبتے ہوئے جہاز کے اوپر پرواز کرتے ہوئے اور پھر پانی پر اترتے ہوئے نظر آیا۔ یہ منظر دیکھ کر یکایک میرے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ بجائے ہیلی کاپٹر مدد کے لیے آئے اور وہ پانی پر اترے، ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ خود جہاز ہنگامی حالت میں پانی سے اوپر آ جائے۔ اس لڑکی کا کہنا ہے کہ یہ ایجاد ڈوبنے والے جہازوں، افراد اور سامان کو بچانے میں بہترین ثابت ہوگی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ شروع میں یہ خیال ذہن میں آیا اور مجھے مضحکہ خیز لگا۔ بات آئی گئی ہوگی، وقت کے ساتھ یہ بات بھول گئی کہ کبھی میرے ذہن میں اس طرح کا کوئی خیال آیا تھا۔
لڑکی کا کہنا تھا کہ لیکن جب جدہ سے مصر جانے والے اسلام جہاز کو ڈوبتے ہوئے دیکھا تو یہ تصور دوبارہ ذہن میں آیا۔ شیخہ المتیری نے امام محمد بن سعود اسلامی یونیورسٹی سے عقائد اور جدید فرقوں کے موضوع پر ایم فل کیے ہوئے ہیں۔ یہ ایجاد 3 مرحلوں سے گزر کر حتمی منزل میں داخل ہو چکی ہے۔ اب وہ بیرون ملک ایجاد کو رجسٹر کرانے اور پھر جہاز ساز کمپنیوں کے یہاں اس کی مارکیٹنگ کی منصوبہ بندی اب کر رہی ہے۔ کورونا سے متاثرہ نجی اداروں کے سعودی ملازمین کے لیے امدادی پروگرام کا دورانیہ 9 ماہ ہو گیا ہے۔ جنرل کارپوریشن کا کہنا ہے کہ یہ امدادی پروگرام صرف ان نجی اداروں کے سعودی ملازمین کے لیے ہے جو اب تک وبا سے متاثر ہیں، اور یہ ادارے کے زیادہ سے زیادہ 50% تک ملازمین پر لاگو کیا جا رہا ہے۔ سعودی جنرل کارپوریشن کا مزید کہنا ہے کہ امدادی پروگرام کے مستحق اداروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ امداد یافتہ سعودی ملازمین کا تناسب 50% تک رکھیں، اس سے زیادہ نہیں۔ سعودی جنرل کارپوریشن نے خبردار کیا ہے کہ اگر کسی نجی ادارے نے اس اصول کی پابندی نہ کی تو ایسی صورت میں اس ادارے کے کسی بھی کارکن کو امدادی پروگرام کا حصہ نہیں بنایا جائے گا۔ اس کا ذمہ دار ادارے کا مالک ہوگا۔ ذمہ داری کا مطلب یہ ہے کہ ادارے کو ہی تمام سعودی ملازمین کے حقوق ادا کرنا ہوں گے۔ گورنر مدینہ منورہ شہزادہ فیصل بن سلمان نے کہا ہے کہ بس ریپڈ ٹرانزٹ یعنی BRT منصوبے سے علاقے کے لوگوں کے لیے روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنے میں مدد ملے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ BRT منصوبہ 2021 کی چوتھی سماہی میں مکمل ہوگا۔ منصوبے کے روٹ کی کل لمبائی 52 کلومیٹر کی ہوگی جو 2 روٹس پر مشتمل ہوگی۔ اس منصوبے میں بسوں کے لیے 33 مخصوص پارکنگ اسٹیشن بنائے جائیں گے۔ پہلا روٹ شہزادہ محمد بن عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے شروع ہو کر مدینہ منورہ کے مغربی اسٹیشن تک جائے گا، جس میں مسجد نبوی کے اسٹیشن، حرمین ایکسپریس ٹرین اسٹیشن اور نالج اکنامک سٹی اسٹیشن سے گزرے گا۔ دوسرا روٹ سید الشہداء اسٹیشن سے ہو کر میقات کی مسجد تک جائے گا۔ سعودی عرب میں کورونا کے نئے کیسز میں منگل کو اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ گزشتہ چند دنوں میں یومیہ نئے مریضوں کی تعداد 500 سے کم تھی، جو اب بڑھ گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 539 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ اس طرح متاثرین کی تعداد بڑھ کر 3,34,187 ہو گئی ہے۔ اموات کی مجموعی تعداد 4,339 ہو چکی ہے۔ سعودی عرب میں اس وقت ایکٹیو کیسز کی تعداد 10,906 ہے، جن میں سے 1,005 مریض انتہائی نگہداشت یونٹ میں زیر علاج ہیں۔ سعودی حکومت کا کہنا ہے کہ پچھلے 1 ماہ سے کورونا کے کیسز میں مسلسل کمی آ رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کورونا کے کیسز میں کمی کے حوالے سے اب تک تمام اشارے امید افزا ہیں۔ ریاض ٹریفک پولیس نے گاڑی کی نمبر پلیٹ کی جگہ سنیپ چیٹ ID لگانے والے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا ہے۔ ایک شہری نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک شخص کی گاڑی کی تصاویر شیئر کی تھی، جس نے ایڈورٹائز کے لیے اپنے سنیپ چیٹ کی ID نمبر پلیٹ کی جگہ لگا رکھی تھی۔ محکمہ ٹریفک نے کہا ہے کہ ٹویٹر پر شیئر ہونے والی تصویر پر کارروائی کرتے ہوئے تمام ٹریفک اہلکاروں کو ہدایت کی گئی کہ خلاف ورزی کرنے والے شخص کو تلاش کیا جائے۔ ٹریفک اہلکاروں نے ریکارڈ وقت پر مذکورہ شخص کو گرفتار کر کے محکمے کے حوالے کر دیا۔ محکمے نے کہا ہے کہ گرفتار شدہ شخص نے ٹریفک قوانین کی صریحاً اور سنگین خلاف ورزی کی ہے، جس پر تفتیش کے بعد اسے ٹریفک بورڈ کے حوالے کیا جائے گا۔ دوستو، گاڑی کی نمبر پلیٹ میں کسی قسم کی تبدیلی کرنا ٹریفک خلاف ورزی ہے۔ یہ سرکاری شناخت ہے جسے چھیڑ چھاڑ کرنا منع ہے۔ ٹریفک قوانین کے مطابق گاڑی کی باڈی میں تبدیلی کرنا بھی خلاف ورزی ہے۔ حکومت کویت نے کہا ہے کہ ولی عہد شیخ نواف کو نیا امیر مقرر کیا گیا ہے۔ وہ 30 ستمبر کو اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ کویتی کابینہ نے شیخ صباح الاحمد الصباح کے جانشین کی حیثیت سے ولی عہد شیخ نواف کو امیر کویت تسلیم کر لیا ہے۔ دوستو، ولی عہد شیخ نواف اہم کلیدی عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں۔ شیخ نواف جون 25، 1937 کو کویت شہر میں پیدا ہوئے اور کویت کے وہ 10ویں حکمران شیخ احمد الجابر المبارک الصباح کے چھٹے بیٹے ہیں، جو 1921 سے 1950 کے دوران کویت کے حکمران تھے۔
امیر کویت نے 7 فروری 2006 کو شیخ نواف کو ولی عہد مقرر کیا تھا۔ کویتی آئین کی دفعہ 4 اور ریاست میں اقتدار کے قانون کی دفعہ 1 میں کہا گیا ہے کہ کویت موروثی ریاست ہے، اس کا اقتدار الصبا کی اولاد میں ہی رہے گا۔ کویت میں قانون اقتدار کی دفعہ 4 میں تحریر ہے کہ جب بھی امیر کویت کا منصب خالی ہوگا ولی عہد امیر کویت بن جائیں گے۔ شیخ نواف 14 برس سے کویت کے ولی عہد ہیں۔ 60 برس کے دوران کئی سرکاری عہدوں پر سرفراز رہ چکے ہیں، وزیر دفاع اور وزیر داخلہ بھی رہ چکے ہیں۔ دبئی میں پی سی آر ٹیسٹ کی فیس 250 درہم سے کم کر کے 150 درہم کر دی گئی ہے۔ 29 ستمبر سے فیس 250 کی بجائے 150 درہم وصول کی جائے گی۔ حکومت نے کہا ہے کہ لوگوں کی سہولت اور ریاست میں موجود ہر شخص کو پی سی آر ٹیسٹ کروانے کی ترغیب دینے کے لیے فیس میں کمی کا اعلان کیا گیا ہے۔ سلطنت عمان نے کہا ہے کہ مساجد کو باجماعت نماز کے لیے دوبارہ کھولنے کا فیصلہ نومبر کے وسط میں کیا جائے گا۔ اس فیصلے کا انحصار سپریم کونسل کی رپورٹ پر ہوگا، جو کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے طریقہ کار کی نگرانی کرتی ہے۔ اس بات کا بھی جائزہ لیا جائے گا کہ متاثرہ کیسز کی تعداد اتنی کم ہو جو دوسروں کے لیے خطرہ نہ بنے اور وبا کو پھیلنے سے روکا جا سکے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔